جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے تسہیل الادب، الدرس الرابع، الدرس سبق، الرابع چوتھا، الدرس الرابع چوتھا سبق، یعنی نیچے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسم الاشارتی، اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کے بارے میں ہم نے طریقۃ الاسریہ میں بھی پڑھ لیا ہے، پھر بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر تسہیل الادب کے اندر۔ کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے الفاظ؟ 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض ان میں مذکر کی طرف اور بعض مؤنث کی طرف اشارہ کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض قریب کی طرف اور بعض بعید کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض ایک چیز کی طرف، بعض دو چیزوں کی طرف اور بعض کئی چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم صرف 4 اسماء اشارہ ذکر کرتے ہیں۔ جی، تو اسماء اشارات جو ہیں کل 10 ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 10 کے 10 جو ہیں آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے، نحو کے اندر بھی پڑھیں گے۔ اس سبق میں تو صرف 4 کو ذکر کیا ہے۔ کتنا؟ 4 کو۔ تو اس میں اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو کبھی چیز کی طرف ہوتا ہے، کبھی انسان کی طرف ہوتا ہے، کبھی جانور کی طرف ہوتا ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس میں اشارہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یعنی اس میں اشارہ کئی طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے ہو، دو مرد کے لیے ہو، دو سے زیادہ مرد کے لیے ہو۔ اسی طرح ایک عورت کے لیے، دو عورت کے لیے، دو سے زیادہ عورت کے لیے۔ تو ایک مذکر مؤنث، دو مذکر دو مؤنث، دو سے زیادہ مذکر، دو سے زیادہ مؤنث، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے۔ پھر اسی طرح قریب بعید کے لیے بھی الگ الگ لفظ آتا ہے۔ یہاں پر جو ہے 4 الفاظ ذکر کریں گے۔ ہاذا، کون سے 4 الفاظ ہیں؟ تو وہ دیکھ لیجئے کہ ایک ہاذا، ہاذا یہ، اور حاذ ہی یہ۔ ہاذا یہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، حاذ ہی مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ذالکا وہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، تلکا وہ مؤنث ذالکا مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور تلکا وہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ بعید یعنی دور، قریب یعنی نزدیک۔ تو یہ تو ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا یہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس کو یہاں الگ بس لفظ الگ ہو سکتا ہے، کچھ انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں کہ مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو اگر، اور جبکہ وہ قریب ہو تو ہاذا کا استعمال کریں گے۔ مؤنث قریب کے لیے استعمال کرنا ہو، اشارہ کرنا ہو مؤنث قریب کی طرف، تو حاذی کا استعمال کریں گے۔ اور مذکر بعید یعنی جب دور ہو کوئی مذکر، اس کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ذالکا۔ مؤنث بعید یعنی جب کوئی مؤنث چیز دور ہو، اس کے لیے اشارہ کرنا ہو تو تلکا کا استعمال کریں گے۔ جس لفظ سے اشارہ کرتے ہیں وہ اس میں اشارہ ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جس لفظ سے ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اس میں اشارہ ہے، اس کو اس میں اشارہ کہیں گے، لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو مشار الیہ کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، تو اس صورت میں یہ اس میں اشارہ ہوگا، اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ ہوگا، اور اس کے بارے میں اور تفصیل سے دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیجئے، یا مثال سمجھانے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر ایک مثال نیچے سمجھائیں گے کہ جب بھی اس میں اشارہ آتا ہے تو اس کا مشار الیہ کوئی بھی لفظ، اس کا مشار الیہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس پر الف لام آیا ہو، معرف باللام ہو، اس پر الف لام آیا ہو تو وہ مشار الیہ ہوگا۔ پھر سے سمجھیے کہ جب آپ نے مشار الیہ پڑھ لیا کہ مشار الیہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو مشار الیہ کے لیے چند باتیں ضروری ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ضروری ہے کہ وہ مشار الیہ معرف باللام ہو، تو ہی وہ مشار الیہ، کوئی بھی مشار الیہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس پر الف لام آیا ہو، تو ہی وہ مشار الیہ ہوگا، ورنہ مشار الیہ نہیں ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، نیچے مثال دی ہے، جیسے کہا ھذا ولد، ھذا الولد، کیا کہا؟ ھذا الولد، یہ لڑکا۔ تو اس مثال کے اندر ھذا اس میں اشارہ ہے اور الولد مشار الیہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کو الولد کا الف لام ہٹا دوں اور میں یوں کہوں ھذا ولد، کیا کہوں؟ ھذا ولد، کیا کہوں میں؟ ھذا ولد، تو اس میں ھذا اس میں اشارہ ہوگا اور ولد
خبر، ولد مشارن الیہ نہیں ہوگا، مشارن الیہ کچھ اور ہوگا اس کا، مشارن الیہ ولد نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ہاد العصفور، ہاد العصفور، عصفور کا معنی چڑیا ہوتا ہے، چڑیا آپ نے پڑھ رکھا ہے غالباً، تو عصفور چڑیا، ہاد العصفور، ہادہ اسم اشارہ، عصفور مشارن الیہ، ہاد العصفور کا میننگ ہوگا یہ چڑیا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر میں اس سے الف لام ہٹا دوں اور میں کہوں ہادہ عصفور، تو اس کا میننگ ہوگا یہ چڑیا ہے، تو اس صورت میں ہادہ اس میں اشارہ ہوگا لیکن اس کا مشار الیہ کوئی اور چیز ہوگی، کیا ہوگی وہ آگے آ رہا ہے، اور العصفور یہ خبر ہوگا، کچھ اور ترکیب، مطلب کچھ اور ہوگا، وہ عصفور کچھ اور ہے، مبتدا مشار الیہ نہیں ہوگا۔ جی اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، ہادہ الکرۃ، یہ گیند، ہادہ الکرۃ یہ گیند، ہادہ اسم اشارہ، الکرۃ مشار الیہ، ہادہ الساعۃ، ہادہ اسم اشارہ، الساعۃ مشار الیہ۔ جی ذالک الطفل وہ بچہ، ذالک اسم اشارہ، الطفل مشار الیہ، تلک الحدیقۃ تلک وہ باغیچہ، تلک اسم اشارہ، الحدیقۃ مشار الیہ۔ تو ہادہ الکرۃ اسی وقت مشار الیہ ہوگا جب اس پر الف لام ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں اسی وقت مشار الیہ ہیں جب اس پر الف لام ہے۔ لیکن ہادہ الکرۃ کے بجائے اگر میں کہتا ہوں ہادہ کرۃ، میں کیا کہتا ہوں ہادہ کرۃ، تو اس صورت میں ہادہ اس میں اشارہ تو ہوگا، اس کا کرۃ مشار الیہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح ہادہ الساعۃ کے بجائے ہادہ ساعۃ کہتا ہوں تو اس کا میننگ ہوگا یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے۔ تو ہادہ اس میں اشارہ تو ہوگا لیکن اس کا مشار الیہ کچھ اور ہوگا، ساعۃ اس کا مشار الیہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ذالک الطفل کے بجائے میں کہتا ہوں ذالک طفل، یہ وہ بچہ ہے، تو ذالک اس میں اشارہ اور طفل کچھ اور ہے، کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تلک الحدیقۃ کے بجائے یعنی الف لام اس پر سے ہٹا دوں میں تو اور کہتا ہوں تلک حدیقۃ، تو تلک اس میں اشارہ ہے اور حدیقۃ کچھ اور ہے، مشار الیہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں اشارہ ہے تو اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے، چاہے لفظوں میں ہو چاہے ہم اس کا آپریشن کر کے نکالیں یعنی معذوف ہو۔ ہاں مشار الیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر الف لام آنا ہی چاہیے، اگر الف لام نہیں ہے تو وہ مشار الیہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مشار الیہ نہیں ہوگا۔ اسی آگے دیکھیے، اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام داخل ہے تو یہ مشار الیہ ہے، اسی لیے ترجمہ میں لفظ ہے نہیں ہے، یہ ہے جو ہے نہیں ہے، اور بات نامکمل ہے۔ دیکھیں تلک الحدیقۃ وہ باغیچہ، ذالک الطفل وہ بچہ، بات نامکمل ہے، یہاں پر جو ہے بات پوری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسی کو اور دوسرا سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب ناقص ہوتا ہے، مرکب تام نہیں ہوتا، یہ پڑھیں گے آپ مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں، تام کس کو کہتے ہیں۔ جی اور جہاں اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر الف لام نہیں ہے اور وہ نکرہ ہے تو وہاں بات مکمل ہے اور ترجمہ میں لفظ ہے آیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے تلک حدیقۃ وہ باغیچہ ہے، ذالک طفل وہ بچہ ہے، ہادہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، تو یہاں پر الف لام نہیں ہے تو یہ بات مکمل ہے، اس کو کیا کہیں گے، بات مکمل ہے، اور ترجمے میں ہے بھی آیا ہے، تو بات مکمل ہے تو ہی جو ہے ترجمے میں ہے آئے گا ورنہ نہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں بعد میں آنے والا لفظ مشار الیہ نہیں ہے بلکہ خبر ہے اور مشار الیہ مقدر ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، یہاں اتنا ہی سمجھے، تو یہاں پر آپ اتنا ہی سمجھیے کہ مشار الیہ اسی وقت مشار الیہ ہوگا جبکہ اس پر الف لام آیا ہو، الف لام نہیں ہے تو مشار الیہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات سمجھے آپ نے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر ہوتا ہے مرکب ناقص ہوتا ہے، یعنی نامکمل بات ہوتی ہے، مکمل بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جب اس کو ہم نکرہ بنا دیں گے تو مکمل بات ہو جائے گی، جیسے تلک الحدیقۃ، تلک اس میں اشارہ، الحدیقۃ مشار الیہ، اس کا معنی ہے وہ باغیچہ، وہ باغیچہ ہے نہیں ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن ہم اسی کو کہتے ہیں تلک حدیقۃ نکرہ کے ساتھ، تو مطلب ہوگا وہ باغیچہ ہے، تو یہاں بات مکمل ہوگی، ہاں وہ باغیچہ ہے، کچھ اور نہیں ہے، وہ باغیچہ ہے، ایسا۔